بسم الله الرحمن الرحيم باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی وما یتزود منها، قربانی کا گوشت اسی روز کھا لینا اور اس کو رکھ چھوڑنا دونوں جائز ہیں یا نہیں۔ عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثہ وبقی فی بیت منہ شیء فلما کان العام المقبل قالوا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا العام الماضی قال کلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس فرق ان تعینوا فیہا۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے قربانی کرے اس کو چاہیے کہ 3 روز کے بعد تک اس کا گوشت نہ رکھے بلکہ سب تقسیم کر دے۔ اور جب دوسرا سال آیا تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اب بھی ہم گزشتہ جو پیچھے سال گزر چکا ہے اسی کی طرح کریں گے، یعنی کہ کل گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ کھاؤ اور کھلاؤ اور جمع کرو۔ گزشتہ سال چونکہ لوگوں پر تنگی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ تم وہ طریقہ استعمال کرو کہ ہر ایک تک گوشت پہنچ جائے اور تنگی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں 2-3 سبق ملتے ہیں، ان کی طرف اگر ہم باریک بینی سے غور کریں تو بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم گوشت جو ہے وہ خود بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس گوشت کو چاہے کتنے دن ہی ہم ذخیرہ کر لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پہلے تو یہ قانون تھا نا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو جمع بھی کرو۔ تو دیکھیں، اس میں ایک بات کی طرف میں اشارہ کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ہم گزشتہ سال کی طرح گوشت سارا تقسیم کر دیں گے یا رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، وہ قانون جو میں نے بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں میں تنگی تھی، کشادگی کے لیے کہا کہ جب تم گھر میں نہیں رکھو گے تو سارا گوشت تقسیم کرو گے، ہر بندہ تقسیم کرے گا جس نے قربانی کرنی ہے، تو تنگی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں، اسی بات کو سامنے رکھ کے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اتنا مہنگائی کا دور ہے، اتنی غربت کا دور ہے، جگہ جگہ پہ غربت ہے، تو تنگی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اسی بات پہ عمل کریں کہ ہم گوشت جو ہے زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، کم گوشت تھوڑا گوشت خود رکھیں، زیادہ گوشت جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ قربانی کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک چیز کو جب قربان کیا ہے تو اس کو قربان کیا ہے تو اس کا گوشت جو ہے اس کے جو قربانی کا فائدہ ہوتا ہے اگلے کو، جس کے اوپر قربانی دی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، قربانی دی ہے، قربانی کا جواز بھی یہی ہے کہ اس کا جو گوشت ہے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو۔ اس حدیث سے پھر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ واضح ہو گئی کہ ہم جتنا گوشت گھر میں رکھیں اس کو جتنے دن مرضی ہم استعمال کر سکتے ہیں، آج کل فریجوں کا دور ہے، فریز کر سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو دوسرا یہ کہ یہ تنگی کا دور ہے، زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے نا وہ تقسیم کریں۔ اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو بات اندر سے یہی ملتی ہے کہ اگر تنگی ہو گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، خود بھی کھائیں
اور لوگوں کو بھی کھلائیں، سوال کرنے والوں کو بھی دیں، جو نہیں سوال کرتے ان تک بھی گوشت پہنچائیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی لازماً ان کو گوشت دیں۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔